خطاب آپ سن چکے ہیں. کسی تقریر کا وقت بھی نہیں ہے اور نہ میرا ارادہ ہے آج. کچھ بخار کی وجہ سے طبیعت بھی جو ہے وہ علیل ہے، لیکن پھر بھی آپ کے درمیان آیا ہوں اپنے بزرگوں کا ذکر کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا. اور عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ اعلی حضرت کے خاندان والوں کی زبانی بھی کچھ کلمات سن لیے جائیں. تو میں آپ کی محبت میں یہاں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ نے حضرت مولانا اسماعیل امجدی صاحب سے سنا کہ ابھی ہماری جماعت رضائے مصطفیٰ، یہ اعلی حضرت کی جماعت ہے جس میں حضور مفتی اعظم ہند کی بے شمار خدمت ہیں اور حضور تاج الشریعہ جانشین مفتی اعظم نے بڑی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا ہے. ہم لوگ اس وقت چھوٹے تھے، لیکن اپنے والد محترم کو ہم نے دیکھا، کیونکہ وہ پوری زندگی اپنی اس جماعت کے ساتھ جڑے رہے اور جماعت کی خدمت کی. شاید میں سمجھتا ہوں، میں شاید کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے پورے خاندان اعلی حضرت سے ہمارے والد محترم جو حضور تاج الشریعہ کے سگے بھانجے ہیں، ہمارے والد صاحب اعلی حضرت کے سگے نواسوں میں ہیں، ہوتے نہیں ہیں، جن سے اعلی حضرت کی نسل چلی ہے. ابراہیم رضا خان جیلانی میاں تاج الشریعہ کے والد محترم، ہمارے والد صاحب ان کے ایک ہی نواسے ہیں یہاں پر ہندوستان. میں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنے پورے خاندان میں صرف اور صرف ہمارے والد محترم اب ان کے بھانجے ان کو نائب صدر کے منصب پر فائز کیا. سبحان اللہ. اور یہ ایسا رہا، ابا حضور بتاتے ہیں کہ الحمدللہ مامو جان نے یعنی حضور تاج الشریعہ نے انہیں اپنے نیچے نائب صدر کے منصب پر فائز کیا. یعنی کہ یہ جب حضرت موجود نہیں ہیں، حضرت دورے پر باہر تشریف لے گئے ہیں، فارن کنٹری کا حضرت کا اکثر دورہ رہتا تھا، تو اس وقت جماعت کو فیصلے لینے میں تکلیف ہوتی تھی. اسی لیے حضور تاج الشریعہ نے اپنے بھانجے کو نائب صدر کے منصب پہ فائز کیا اور 1-2 سال نہیں، 16 سال تک جماعت رضائے مصطفیٰ کے نائب صدر رہے. جب تاج الشریعہ صدر تھے اس وقت حضور تاج الشریعہ کا نام مبارک صدر
سرپرستی اس کے ساتھ، سرپرستی شاید غالباً مفتی اعظم علیہ رحمۃ رضوان کی رہی ہو. سبحان اللہ. اس وقت 16 سال نائب صدر رہے اور حضور تاج الشریعہ کے ہمراہ موجود رہ کر دین کا مسلک کا کام کیا. اور حضور تاج الشریعہ نے پہلے خلافت عطا فرمائی سن 2000 میں، اور ایسی خلافت عطا فرمائی جاننے والے جانتے ہیں کہ بے طلب خلافت دی تھی. والد محترم نے خلافت کی طلب نہیں کی تھی. وہ کبھی بھی حضور تاج الشریعہ سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانے کی نیت نہیں رکھتے تھے. بے طلب تاج الشریعہ نے خود خلافت عطا فرمائی تھی اور اس کے بعد پڑھایا. 3 سال مسلسل پڑھایا. ایسی محبت تھی. ایک موقع سے ایسا معاملہ پیش آیا، کہنا یہ چاہیے کہ خاندان والوں کا بھی امتحان تھا کہ وہ کیا اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں. ایک موقع سے تو والد محترم نے اپنے لیٹر پیڈ پر ایک میٹر تیار کیا اور ہمیشہ کے لیے یہ بات صاف کر دی کہ میں اور میرے 5 فرزند، ہم 5 بھائی ہیں، فرمایا کہ میں اور میرے 5 فرزند دینی امور میں، دینی معاملات میں حضور تاج الشریعہ کے آگے کسی کو نہیں پہچانتے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ جہاں 2 لوگوں کی بات آ جائے، جیسے مان لو کہ مائک پہ نماز کا مسئلہ آ جائے، اب حضور تاج الشریعہ نے فرما دیا، اپنے نانا کا وہ فتویٰ بیان فرما دیا، فلاں کہہ رہے ہیں کہ نماز ہو جائے گی. تو والد محترم نے یہ بات ہمیشہ کے لیے صاف کر دی کہ میں اور میرے 5 فرزند دینی معاملات میں حضور تاج الشریعہ کے آگے کسی کو نہیں پہچانتے. سبحان اللہ. مطلب ان کے دور میں یہ بات یہاں پر یہ صاف رکھنے کی ہے کہ بھائی اب جہاں حضور تاج الشریعہ کی کوئی بات آ جائے اور وہیں سے کوئی ایک اور کھڑا ہو جائے، وہ اپنی بات کہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حضور تاج الشریعہ کے فرمان پر عمل کریں. اب اس کو تم یوں بھی بیان کر سکتے ہو کہ تمہارے سامنے بریلی کا کوئی، بریلی کی جانب سے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے، یا یوں سمجھ لو کہ ٹی وی ویڈیو کا معاملہ ہی آ جائے، بریلی کہہ رہا ہے یہ حرام ہے، بریلی کہہ رہا ہے صاف کہہ رہا ہے. اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم مسلک اعلیٰ حضرت کی پیروی کرو، وہاں پر اپنی جماعت کا پرچم بلند کرو. بھئی ہمارے بزرگوں کا فتویٰ یہی ہے کہ ٹی وی ویڈیو جو ہے وہ حرام ہے. میں ایک جگہ شادی میں گیا اور مجھے بڑا تعجب ہوا، بس 2 منٹ کی بات، میں شادی میں گیا اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ حضور امین شریعت علامہ سبطین رضا خان صاحب، ہمارے نانا جان کے مرید، اور پہلے بھی ہم ان کے یہاں شادی میں گئے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے یہاں کوئی ویڈیو شوٹنگ ہو یا کوئی ایسا غیر شرعی کام ہو جس کی وجہ سے ہم ان کے یہاں کی دعوت قبول نہ کریں. پہلے گئے کوئی معاملہ نہیں ہوا. ابھی جب دوبارہ جانا ہوا تو جب میں
اسٹیج پر پہنچا، نکاح کا موقع تھا، بالکل وقت قریب تھا، اور مار تمام بڑا انتظامات انہوں نے کیے تھے شادی کے لیے. جب پہنچا تو بڑے بڑے کیمرے جو ہے وہ اسٹیج کے آگے یہاں پر انہوں نے لگا رکھے تھے. جب میں گیا تو میں نے غصہ کیا، کیونکہ میں الحمدللہ نہ فوٹو کھینچتا ہوں، پھر میں کھنچواؤں گا کہ جب میں کھینچتا ہی نہیں، تو میں نہ فوٹو کھینچتا ہوں نہ کھنچواتا ہوں. خود میرے موبائل میں خود کسی کی تصویر نہ رکھتا ہوں نہ رکھواتا ہوں کسی سے. تو میں نے ان پر غصہ کیا، میں نے انہیں بتایا. پھر انہوں نے وہ کیمرے تو بند کر دیے، لیکن انہوں نے حماقت یہ کری، انہوں نے کہ وہ جو آسمان میں کیمرہ ہوتا ہے ڈرون کیمرہ، وہ انہوں نے لگا لیا اور اس میں پوری تصویر آ گئی. وہ کیمرے بہت صاف ہوتے ہیں کہ دور سے بھی لے لیتے ہیں. بڑی تکلیف ہوئی وہاں جا کر کے. تو یہ تو ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اور نہ ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیم ہے. تو جہاں ایسی بات آ جائے، ایسا کوئی معاملہ آ جائے، تو آپ بریلی کے ساتھ تشریف لائیں. آپ کی ذمہ داری یہی ہے. ایسے نہ جانے کتنے معاملات ہیں. میں نے تو ایک ٹی وی ویڈیو کا ایک معاملہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو ہمیں بریلی کی بات کرنا ہے. اور بریلی نے، آپ جانتے ہیں کہ ابھی یو پی میں کچھ وقت پہلے ایک معاملہ بہت زیادہ اٹھا تھا کہ مدرسوں میں وہ کفریہ جملے اب گائے جائیں گے. تمام مدارس میں یو پی کے خاص کر بڑا پریشر بنایا گیا تھا. میں جب ظاہر سی بات ہے مولانا اسماعیل امجدی صاحب نے جماعت دائرہ وفا کا ذکر کیا، تو میں تو وہ باتیں بیان کروں گا نا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یا اپنے بڑوں سے سنی ہے. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے. اس جماعت نے ہماری بڑی زبردست رہنمائی فرمائی ہے. سبحان اللہ. معاملہ ہوا کہ یہ کفریہ جملے مدرسوں میں گائے جائیں گے، اور جو لوگ نہیں گاتے ہیں یا جن کے ساتھ معاملات ان کے مدرسوں میں نہیں ہوں گے، تو ان کے مدرسوں کی مانیتا ختم کر دی جائے گی. اب حضور تاج الشریعہ اس وقت حیات تھے. علماء اکرام ان کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، حضور ایسا ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے، حضور ایسا ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں یہ کفریہ جملے گائے جائیں، نہیں تو مدرسوں کی مانیتا ختم کر دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ حضور تاج الشریعہ آپ اس کا کوئی حل بتائیں کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آ گیا، مدرسے بند ہو جائیں گے. اگر یہ جملے نہ گائے جائیں تو مدرسے بند ہو جائیں گے. حضور تاج الشریعہ نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا، یہ نہ کہو کہ مدرسے بند ہو جائیں گے، بلکہ یہ کہیں آپ کہ آپ کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی. کیا بات ہے. اور یہی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے. ہندوستان کے بادشاہ تھے بھائی تاج الشریعہ. سبحان اللہ. کنگ آف انڈیا جسے کہا جائے وہ حضور تاج الشریعہ ہے. سبحان اللہ. ان کی حکومت ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. مطلب حضور تاج الشریعہ کی حکومت جو ہے وہ ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. فرما رہے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ مدرسے بند ہو جائیں گے، بلکہ یہ کہو کہ آپ کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی سپریم پاور حضور تاج الشریعہ، کوئی مقابلہ ہے نہیں. ارے میں دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ایسی سپریم پاور، کیا وہ چاہتے تو ان کا مدرسہ ایڈ نہیں ہو جاتا؟ ارے خود وزیر اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کے دیدار کے لیے، کیا وہ واقعہ نہیں پتا ہے؟
حضرت کے دیدار کے لیے پہنچا تھا بریلی، حضرت نے ملنے سے منع فرما دیا، ایسی رسوا ہو کر لوٹا تھا. بہت مشہور واقعہ ہے وہ، لوگ اس کو نہ جانے کن کن اندازوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن وہ وزیر اعلیٰ حضور تاج الشریعہ کی وجہ سے گیا تھا، ان کے دیدار کے لیے گیا تھا. تو کیا وہ چاہتے تو ان کا مدرسہ ایڈ نہیں ہو جاتا؟ انہی سب پریشانیوں کی وجہ سے، اور یہ سب باتیں جو ہیں پھر آگے مدرسوں میں ہوتی، لیکن حضرت تاج الشریعہ نے اسے پسند نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ میں جب تک زندہ ہوں میں اسے اپنے دم سے چلاؤں گا، اور چلا الحمدللہ، سبحان اللہ. چلا، اور آج تک ایسا چل رہا ہے کہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم اس میں امداد کرو، اس کی ترقی کے لیے کوشش کرو. انہوں نے تمہاری رہنمائی فرمائی نا. ارے بھائی کتنا بڑا معاملہ ہوا. اس کے بعد جب اسے گانے سے منع کر دیا گیا تو بہت بڑا معاملہ پیش آیا. وہ خیر بیان کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بریلی نے تمہاری رہنمائی کی، تمہاری جماعت تمہارے سامنے آئی. اگر کوئی بیان نہ دیتا، حضور قائد ملت بیان نہ دیتے، سبحان اللہ. قائد ملت جانشین تاج الشریعہ مفتی اسجد رضا خان صاحب، انہوں نے آگے بڑھ کر بیان دیا، آگے بڑھ کر بیان دیا. اپنے والد محترم کی بات کو لوگوں کے سامنے کرنے والے حضور قائد ملت ہی ہیں. بیان دیا. اس بیان کی وجہ سے نا ان پر نہ جانے کتنی مشکلیں آئیں، اور ابھی تک وہ مشکلیں ہیں. تو یہ قربانی بھی کس نے دی تمہارے لیے؟ بریلی نے دی نا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بریلوی بناؤ، تمام پیروں کی عزت کرو، سب سے محبت کرو، ہے نہیں؟ لیکن جب گلے میں پٹا ڈالنے کی بات آئے تو تمہارے گلے میں بریلوی پٹا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. لوگ دور سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ ارے یہ تو بریلوی لگ رہا ہے، یہ تو بریلوی معلوم ہوتا ہے، اس کی فکر بریلوی ہے نہیں؟ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام کیجیے، جانے کافر پر قیامت کیجیے، اور ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، لیکن آپ یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، حالت کا پابند بنائیے، محبت کیجیے. بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.